نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے آیت نمبر 86 سے شروع کر رہے ہیں سورہ بقرہ کی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے خرید لی ہے دنیا آخرت کی زندگی کے عوض۔ اس کو علماء نے، مفسرین نے مول لے لی ہے، دنیا کی زندگی آخرت کے عوض بھی لکھا ہے، یعنی آخرت کی زندگی پر دنیا کی زندگی کو ترجیح دینے والوں کا ذکر آ رہا ہے یہاں پہ۔ فلا یخفف عنہم العذاب، تو نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اب یہ آپ سابقہ آیات کی تفسیر کو سامنے رکھیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جن کا ذکر ہو رہا ہے کہ کچھ چیزوں کو مان لیتے تھے اور کچھ چیزوں کو نہیں مانتے تھے، اپنے مفاد کو ترجیح دیتے تھے، تو گویا اس سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی، اللہ کے احکامات کی پرواہ نہ کی۔ تو آج بھی ہمارے ہاں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جن کے سامنے دونوں راستے ہوتے ہیں مگر وہ برائی کے راستے کو اختیار کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے دنیا کو ترجیح دی اور آخرت کی زندگی کو فراموش کر دیا، اسے بھلا بیٹھے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بے شک ہم نے عطا فرمائی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے پے در پے ان کے پیچھے پیغمبر بھیجے۔ اب یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب توریت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جس میں اللہ نے تمام عہد لکھے تھے جو بنی اسرائیل سے کیے گئے تھے، اور ان میں اہم عہد یہ تھا کہ وہ ہر زمانے کے پیغمبروں کی اطاعت کریں گے، ان پر ایمان لائیں گے، ان کی تعظیم اور توقیر کریں گے، اور اس میں آخری نبی پر بھی ایمان لانے کا ان سے وعدہ لیا گیا تھا۔ اللہ رب العزت نے وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک متواتر انبیاء کو بھیجا۔ ان کی تعداد تقریباً 4000 بیان کی جاتی ہے، اور یہ سب شریعت موسوی کے محافظ اور اس کے احکامات کو جاری کرنے والے تھے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو شریعت نافذ فرمائی، یہ انبیاء جو 4000 ان کے بعد آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، یہ اسی شریعت کی حفاظت کرتے رہے اور اس کے احکامات کو نافذ کرتے رہے۔ چونکہ اب نبی کریم علیہ السلام خاتم النبیین ہے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، تو اب اس شریعت جو حضور لائے ہیں اس کی حفاظت کی ذمہ داری علماء، مجددین، صوفیاء، اہل اللہ لوگوں پر آتی ہے کہ وہ اس شریعت کی حفاظت کریں اور اسے دوسروں تک پہنچائیں اور اس کے احکامات کو نافذ کریں۔ پھر ارشاد ہوتا ہے وَآتَيْنَا عِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا کی۔ یہ ان کے وہ معجزات ہیں، اس سے مراد کہ جیسے وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، مادرزاد اندھوں کو بینا کر دیتے تھے، بیماروں کو شفا دے دیتے تھے، غیب کی خبریں بتاتے تھے، تو بینات سے مراد وہ کھلے معجزات، وہ کھلی روشن نشانیاں ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئیں، اور انہوں نے ان کے ذریعے لوگوں کی خدمت کی، مخلوق خدا کی خدمت کی۔ فرمایا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے تقویت دی انہیں جبریل سے۔ یہاں روح القدس سے مراد حضرت جبریل امی ہیں، اور بعض مفسرین نے تو اس سے اللہ تعالیٰ کا وہ اسم اعظم مراد لیا ہے کہ جس کی برکت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ حضرت جبریل امی علیہ السلام کے بارے میں بھی سوچا جائے تو وہ روحانی اور نورانی ہیں، وہ وحی لاتے تھے اور اسی سے قلب کی حیات ملتی ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے۔ 33 سال کی عمر شریف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا، تو اس وقت تک حضرت جبریل امی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کبھی آپ سے جدا نہ ہوتے تھے، اور حضرت جبریل امی اور روح القدس کی ہر وقت کی تائید اور ہر وقت کا ساتھ جو تھا، یہ بڑی فضیلت کا باعث تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ اور صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے صدقے سے حضور کے بعض امتیوں کو بھی تائید روح القدس میسر ہوئی، جیسے حضرت حسان رضی اللہ عنہ جب ممبر پر کھڑے ہوتے، حضور کی نعت پاک فرماتے، حضور کا قصیدہ پڑھتے، تو حضور ان کے لیے فرماتے اللہم ایدہ بروح القدس، کہ اللہ ان کی تائید فرما روح القدس کے ذریعے، اور جبریل امی ان کی مدد فرماتے تھے جس سے وہ حضور کی تعریف کرتے، حضور کی نعت شریف لکھتے۔
اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ، کہ تو کیا جب کبھی لے آیا تھا تمہارے پاس کوئی پیغمبر ایسا حکم جسے تمہارے نفس پسند نہ کرتے، مستکبر تو تم اکڑ گئے، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، بس تم نے بعض کو، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور تم بعض کو قتل کرنے لگے۔ اب یہاں غور کریں تو یہ 3 ان کے گناہ کبیرہ ہیں۔ یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب کبھی رسول ایسے پیغام لے کر آئے جو ان کی نفسانی خواہشات کے خلاف ہوتا، جو انہیں پسند نہ آتا، جو ان کے نفس کو گراں گزر رہا ہوتا، چونکہ وہ برائی میں پھنستے چلے گئے، نافرمانیاں کرنے لگ گئے، تو اب 3 بڑے گناہ کیا کیے انہوں نے کہ وہ تھے تکبر، پھر تکذیب انبیاء یعنی ان کو جھٹلانا انبیاء کا، پھر ان کا قتل کرنا، قتل انبیاء۔ تو یہ تینوں کبائر گناہ ہیں۔ تو جب کوئی فرد ایسے کبیرہ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر اس کی ساری زندگی معصیت اور نافرمانیوں کی لپیٹ میں آ جاتی ہے۔ یعنی کبیرہ گناہ ہو جائے تو بندہ توبہ کر لے تو رجوع اللہ کا ابھی موقع باقی ہوتا ہے، لیکن کوئی ایسا شخص جو کبیرہ گناہ کرے، پھر اس پر اکڑے، پھر اس پر اصرار کرے، پھر اس کی سرکشی اور بڑھ جائے، تو ایسا فرد جو ہے وہ بالکل ہی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، جس کا ذکر آگے بھی آ رہا ہے۔ فرمایا وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، وہ بولے، یہودی بولے کہ ہمارے دلوں پر تو غلاف چڑھے ہوئے ہیں۔ یہ یہودی بڑے فخر سے کہتے کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، اس لیے ہمارے عقائد محفوظ ہیں، کسی کا بیان، کسی کی قوت استدلال، کسی کی معجزات، کسی کے دلائل ہمیں متزلزل نہیں کر سکتے۔ وہ یہ کہتے اور یہ سمجھتے کہ ہم اپنے دلوں کو ہم نے محفوظ کیا ہوا ہے تجوریوں کی طرح، اور ہم نے اس کے اندر عقائد کو محفوظ کیا، جبکہ عمل ان کا بالکل مخالف ہوتا۔ جو عقائد انہیں دیے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور انبیاء نے، تو وہ اس کے برعکس چل رہے ہوتے اور کہتے کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، یعنی ہم نے محفوظ کیے ہوئے، جبکہ در حقیقت یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ تمہاری مسلسل نافرمانیوں کے باعث لعنہم اللہ، اللہ کی لعنت، اللہ کی پٹکار ان پر، بکفرہم، ان کے کفر کے سبب سے، فقلیلا ما یؤمنون، اور وہ بہت ہی کم ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی مسلسل نافرمانیوں کے باعث سے اللہ نے انہیں رحمت سے دور کر دیا، اب اس قابل ہی نہیں رہے کہ نور ایمان سے ان کے دلوں کے ظلمت قدے روشن ہوں، اور بہت قلیل لوگ تھے ان میں سے جو ایمان لائے، بحیثیت مجموعی بحیثیت قوم انہوں نے اس کا انکار کیا۔ اور یہاں یہ بھی بتایا گیا کہ دیکھو تمہارے پاس انبیاء کو بھیجا، لگاتار آتے رہے، مگر تم ایمان نہ لے کر آئے، یعنی تمہاری سرکشی میں تو کہیں بھی فرق نہیں آ رہا، تمہارے پاس آ رہے ہیں مسلسل اللہ کی ہدایات، تمہیں مہلت دی جا رہی ہے، مگر تم مان نہیں رہے، اور اس وجہ سے اب تم دور ہو گئے ہو۔ وَكَانُوا مِن، اور اس کے بعد ذکر ہوتا ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب آئی ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب مصدق لما معہم، جو تصدیق کرتی تھی اس کتاب کی جو ان کے پاس تھی۔ اب یہاں قرآن مجید کا ذکر آیا ہے پہلے کہ اب آ چکا ہے قرآن، اب آ چکی ہے وحی الہی، اب اللہ کے وہ احکامات آ چکے ہیں جس کے بعد اب کوئی ضرورت نہیں رہی، اور یہ تمہاری کتاب جو تمہارے پاس تھی توریت اور انجیل، اس کی تصدیق کرتی ہے۔ وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ اس سے پہلے فتح مانگتے تھے کافروں پر اس نبی کے وسیلے سے۔ یہود کی ہٹ درمی اور دانستہ کفر کرنے کی ایک اور مثال دی جا رہی ہے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام جب تک نہیں تھے، مبعوث نہیں ہوئے تھے، تو اس وقت تک وہ کفار اور مشرکین سے کبھی ان کی جنگ ہوتی اور فتح کا کوئی امکان نہ ہوتا، تو اس وقت تورات کو سامنے رکھتے، وہ مقام کھولتے جہاں نبی کریم علیہ السلام کی صفات اور کمالات کا ذکر ہوتا، وہاں ہاتھ رکھتے اور پھر کہتے کہ ان الفاظ سے دعا کیا کرتے کہ اے اللہ، اللہم انا نسألک بحق نبیک الذی وعدتنا، کہ اے اللہ ہم تجھ سے تیرے اس نبی کا واسطہ دے کر عرض کرتے ہیں جس کی بعثت کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے، آج ہمیں دشمنوں پر فتح دے دے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی ان صفات و کمالات کا واسطہ دیتے تو ان کے صدقے سے اللہ انہیں فتح عطا فرما دیتا۔ تو قرآن مجید فرما رہا ہے کہ آج تک تم جس کا نام لے کر جیتتے رہے ہو، جس کی برکت سے فتح یاب ہوتے رہے ہو، تو اب جب وہ تشریف لا چکے ہیں تو اس پر ایمان لانے سے تم نے انکار کر دیا۔
اب دیکھیں نا، انہوں نے اپنی انبیاء کو بھی تو انہوں نے قتل بھی کیا، ان کو کبھی کسی کو زہر دیا، کسی کو مارا. زکریا علیہ السلام کو دیکھیں، بہت سارے انبیاء کو. اسی طرح انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کو بھی معاذ اللہ مارنے کی فریب سے کئی بار ارادہ. بنی اسرائیل ہمیشہ کبیرہ گناہ کرتی رہی اور ناشکریاں کرتی رہی، اللہ کی نافرمانیاں کرتی رہی، جن میں ایک بڑا جو ان کا جرم تھا وہ یہ تھا کہ انبیاء کو معاذ اللہ قتل کرتے تھے. اور اسی طرح انہوں نے نبی کریم علیہ السلام پر بھی با ارادہ قتل کئی بار کوششیں کی. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی معصیت اور نافرمانی میں دنیا کی بھی ذلت و رسوائی ہے، اور آخرت میں بھی انسان عذاب سے دوچار ہوگا. ایمان کا جو نور عطا ہوا ہے اس کی حفاظت کرنا مشکل اور دشوار کام ہے جو ہمیں کرنا ہے. اور اللہ نے بنی اسرائیل کی خرابیوں کو اسی لیے کھول کھول کے بیان کیا تاکہ امت محمدیہ ان سے بچ سکے. اور یہ قرآن ہمیں بار بار جھنجھوڑ کر کہہ رہا ہے. تو ہم نے سیکھا کہ ہمیں حسد نہیں کرنا چاہیے، ہمیں معصیت اور نافرمانی سے بچنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کے ذکر میں رہیں، قرآن پاک سے جڑے رہیں، اللہ اور اللہ کے محبوب سے محبت کریں، اپنے دائیں بائیں لوگوں کو خوش رکھنے کی کوشش کریں، خیال رکھیں سب کا. بہت شکریہ. اسی مضمون کو آگے کنٹینیو رکھیں گے انشاءاللہ اگلی آیات میں.